سورہ احقاف کی آیت نمبر 21، سورہ احقاف اور 26ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اے محبوب آپ قوم عاد کے ہم قوم حضرت ہود کو یاد کیجئے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ احقاف اس ریگستان کو کہتے ہیں، اس علاقے کو کہتے ہیں جس علاقے میں قوم عاد رہتی تھی۔ یہ بڑے لمبے چوڑے تھے اور کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنے لوگ تھے ان تمام لوگوں میں یہ زیادہ طاقتور تھے اور ان کی عمریں بھی کافی لمبی ہوتی تھی۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، بے شک حضرت ہود سے پہلے کئی نبی، کئی ڈر سنانے والے گزر چکے، اور حضرت ہود کے بعد بھی جو کئی نبی، کئی ڈر سنانے والے آئے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، سب نے یہی کہا کہ اے لوگوں تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، وہ کافر بولے کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دیں؟ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں، وہ عذاب جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہیں وہ عذاب لے کر آئیے۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا علم تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، ہاں میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں کہ تم نادان ہو۔ انہوں نے کہا کہ عذاب کب آئے گا؟ جب عذاب کا حکم آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ ان پر قحط سالی مسلط ہو گئی، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں اور کئی برسوں تک وہ اس تکلیف میں مبتلا رہے، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے۔ پھر انہوں نے عذاب کے بادل کو دیکھا تو وہ بادل ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش کا بادل ہے، تو جب وہ ان کی طرف آنے لگا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف وہ آ رہا تھا، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، وہ خوش ہو گئے کیونکہ کافی سالوں سے وہ قحط سالی میں مبتلا تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ بل ہوا مستعجلتم به، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ ریح فیہا، اس بادل میں ہوا تھی، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وہ ہوا اتنی تیزی سے چلی اور اس کا سرکل جو تھا وہ زمین سے آسمان کی طرف اور آسمان سے زمین کی طرف، تو یہ تمام چیزوں کو اوپر اٹھاتی تھی اور بہت بلندی پہ لے جا کر زور سے پھینکتی تھی، پھر دوبارہ اٹھاتی تھی۔ تو اس طرح ہوا نے انہیں زمین پر پٹک کر ہلاک کیا۔ اور پھر یہ ہوا ایسی تھی کہ جس چیز کو لگتی تھی اسے ایسا گلا دیتی تھی گویا کہ کئی 100 برس سے یہ چیز پڑے پڑے گل گئی ہو، یعنی چند لمحوں میں ہوا نے انہیں ایسا کر دیا۔ تدمر کل شیء بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے یہ ہوا ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے خالی مکانات، سب کچھ فنا ہو گیا، خالی مکانات باقی رہ گئے۔
وہ بھی مکانات کے خندرات۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو واقعات بیان کیے عبرت کے لیے ہیں۔ ہر قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ ڈرے اور اللہ کے غضب سے وہ ڈرتے ہوئے سچی پکی توبہ کرے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور بے شک ہم نے انہیں وہ طاقتیں دیں جو طاقتیں تمہیں نہیں دیں، یعنی قوم عاد اے کفار مکہ تم سے زیادہ طاقتور تھی، لیکن وہ بھی اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان بھی دیے تھے، آنکھیں بھی دی تھیں اور دل بھی دیے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی عقل، ان کے دل کچھ بھی کام نہ آئے۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے انہیں گھیر لیا، تو ان کی طاقتیں انہیں کچھ بھی کام نہ آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔